ناظرین گرامی، پنجابی زبان کے مشہور عوامی شاعر بابا بلے شاہ کی پیدائش سن 1680 میں اچ شریف بہاولپور میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ مذہبی اور دینی علوم میں دسترس حاصل تھی۔ بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلّہ شاہ اور بعد ازاں بلے شاہ ہو گیا۔ بلے شاہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 1680 میں اچ شریف بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد ازبکستان کے شہر بخارا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی میں انتہائی کٹھن حالات کا سامنا رہا، یہاں تک کہ آپ کے جسد خاکی کو ہجڑوں اور بھنگیوں نے دفن کیا۔ وہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ کو ایک باغی کی سی زندگی گزارنا پڑی؟ آج ہم آپ کے سامنے حضرت بابا بلے شاہ کی زندگی کے ایسے دردناک پہلو رکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جب بابا بلے شاہ 6 ماہ کے تھے تو ان کے والدین ملک وال منتقل ہو گئے۔ وہاں ان کے والد شاہ محمد درویش گاؤں کی ایک مسجد میں مبلغ اور استاد تھے۔ آپ کے والد کو بعد میں قصور سے جنوب مشرق میں پنڈوک میں ملازمت مل گئی۔ بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم پنڈوک میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے قصور چلے گئے۔ مولانا محی الدین سے بھی تعلیم حاصل کی۔ ان کے روحانی استاد ممتاز صوفی بزرگ شاہ عنایت قادری تھے۔ بلے شاہ کے براہ راست آباء و اجداد کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ازبکستان سے آئے تھے۔ تاہم بلے شاہ کا خاندان براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتا تھا۔ بلے شاہ کے بارے میں جو کچھ جانا جاتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ افسانوں کے ذریعے آتا ہے اور موضوعی ہے، یہاں تک کہ اس کی صحیح تاریخ اور مقام پیدائش کے بارے میں مورخین کے درمیان اتفاق بھی نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں جو کچھ حقائق ہیں ان کی اپنی تحریروں سے جمع کیے گئے ہیں۔ بلے شاہ کی نظم کو بنیادی طور پر کافی کہا جاتا ہے، جو پنجابی، سندھی اور سرائکی شاعری کا ایک انداز ہے جسے نہ صرف سندھ اور پنجاب کے صوفیہ بلکہ سکھ گرو بھی استعمال کرتے ہیں۔ بلے شاہ کی شاعری اور فلسفہ ان کے دور کے اسلامی مذہبی قدامت پر سخت تنقید کرتا ہے۔ بلے شاہ کا زمانہ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان فرقہ وارانہ جھگڑوں کے ساتھ نشان زدہ تھا، لیکن اس دور میں بابا بلے شاہ پنجاب کے شہریوں کے لیے امید اور امن کی کرن تھے۔ جب بلے شاہ پنڈوک میں تھے، مسلمانوں نے سکھوں کے ہاتھوں کچھ مسلمانوں کے قتل کے بدلے میں ایک نوجوان سکھ کو قتل کر دیا جو ان کے گاؤں سے گزر رہا تھا۔ بابا بلے شاہ نے ایک معصوم سکھ کے قتل کی مذمت کی اور پنڈوک کے ملاؤں اور مفتیوں کی طرف سے اس کی مذمت کی۔ بلے شاہ نے کہا کہ تشدد کا جواب نہیں ہے۔ بندہ سنگھ بیراگی بلے شاہ کا ہم اثر تھا۔ اورنگزیب کے ہاتھوں گرو گوبند سنگھ کے 2 بیٹوں کے قتل کے بدلے میں اس نے عام مسلمانوں کو قتل کر کے بدلہ لینا چاہا۔ بابا بلے شاہ نے بندہ سنگھ بیراگی کو انتقام کی مہم سے دست بردار ہونے پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ بلے شاہ نے اسے بتایا کہ وہی تلوار جو گرو گوبند سنگھ کے بیٹوں اور معصوم سکھوں پر گری تھی، وہی بے گناہ مسلمانوں پر بھی گری، لہٰذا بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنا اورنگزیب کے ظلم و جبر کا جواب نہیں تھا۔ بلے شاہ کی مقبولیت ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں میں یکساں طور پر پھیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس فلسفے کے بارے میں زیادہ تر تحریری مواد ہندوؤں اور سکھ مصنفین کا ہے۔ معزز دوستو، بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد ان کی جستجو اور تڑپ انہیں حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی، جو تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور قوم کے لحاظ سے ارائیں تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ دوسرے صوفیہ کی طرح تارک و دنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا
اور پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ بابا بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا تھا اور آپ کے والد مسجد کے امام تھے اور امام مسجد کی حیثیت سے اس عہد میں گاؤں کے دوسرے ہنرمند موچیوں، نائیوں اور جولائیوں کے برابر تھے۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ آپ ایک سید زادے تھے، اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ عنایت ذات کے ارائیں تھے جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی سطح کے کسی فرد کے سامنے عشق و تصوف کی منازل طے کرے۔ آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور خاندان کی مخالفت لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا، اور آپ نے نسلی فرق سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کی تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ آپ نے اس خاندانی فرق کو دور کرنے کے لیے گدھے پال لیے اور لوگ آپ کو کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ اکثر ہجڑوں کے ساتھ ناچنے لگتے تھے۔ بابا بلے شاہ کی موت کے وقت 1757 میں ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے خاندان کی طرف سے اور ملاؤں کی طرف سے کفر کا فتویٰ لگایا گیا کہ جو شخص ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے بلے شاہ کا جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ ایک خواجہ سرا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا اور ہجڑوں اور بھنگیوں نے آپ کو دفن کیا۔ ویسے بھی حضرت بابا بلے شاہ کو ان مداریوں کی بیہودہ رسومات کی ضرورت ہی کہاں تھی۔ آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔